مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظمى وحجة الله البالغة وآية الله الكبرى أبي القاسم قائم على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین و ناظرین، آج 23 شعبان المعظم 1441 ہجری مطابق 17 اپریل 220 عیسوی جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج ہمارا درس نہج البلاغہ یعنی ارشادات و کلمات و خطوط امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ ہم ان کے کلمات قصار یعنی چھوٹے چھوٹے جملات پڑھ رہے ہیں۔ ہم 29 جملات پہ گفتگو کر چکے ہیں، آج ان کا کلمہ نمبر 30 ہے، اور وہ یوں ہے کہ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا ہمیں ایمان کی تفصیل بتائیے، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے اللہ کا نام لے کے بات شروع کی اور آپ نے فرمایا ایمان ایک صفت ہے، ایک ملکہ ہے، ایک خوبی ہے جو 16 مختلف ملکات سے مل کر بنتی ہے۔ ہر مومن جب تک ان 16 صفات سے متصف نہیں ہوگا وہ ایمان نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ کون سے 4 ستون؟ سب سے پہلے صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ ان میں سے ہر ایک صفت مزید 4 صفات رکھتی ہے۔ صبر کیا ہے؟ شوق، خوف، زہد اور ترقب یعنی کسی چیز کے پیچھے پیچھے نگرانی کرنا یا انتظار کرنا۔ یقین کی آگے 4 صفتیں ہیں۔ فہم کی درستی یعنی کسی چیز کو صحیح سمجھنا، حکمت کی گہرائی، عبرت یعنی سبق حاصل کرنا، اور صدر اسلام جیسے مومنون کی پیروی کرنا۔ عدل کی بھی 4 آگے قسمیں ہیں۔ فہم کی رسائی یا تکمیل، علم کی گہرائی، حسن فیصلہ اور قوت برداشت کی پختگی۔ ابھی ان کی میں تفصیل کرتا ہوں۔ اور جہاد آگے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ثابت قدمی اور فاسقوں اور دشمنان اسلام سے نفرت اور بیزاری۔ اب میں ان کی تفصیل کرتا ہوں کہ صبر میں سب سے پہلے شوق۔ کس بات کا شوق؟ اللہ سبحانہ کی رضامندی کا، خوشنودی کا، اللہ کے پاس جنت میں جانے کا، یہ شوق ہے۔ خوف کس بات کا؟ اللہ کی ناراضگی کا، جہنم کی آگ کا۔ زہد یعنی بے رغبتی، کس سے؟ لذات دنیا سے۔ ترقب یعنی کسی چیز کا انتظار کرنا اور اس کی طاق میں رہنا، یعنی موت۔ موت ہمارے دین میں لقاء اللہ کہلاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔
یہاں ایک میں مثال دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ موت کا انتظار کا معنی کیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، انہوں نے بڑی عمر پائی، تقریباً 400 سال کے قریب ان کی عمر ہے۔ تو جب اسرائیل فرشتہ ان کی روح قبض کرنے آیا تو آپ نے بڑے شوق سے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی تم بڑی دیر سے آئے ہو، میں تو تمہیں بڑی دیر سے منتظر تھا۔ یہ ہے نگرانی اور شوق۔ اس کے بعد میں آپ کو نجل البلاغہ سے قبلہ جعفر اعلی المقام کہ انہوں نے بڑی شاندار تفسیر کی ہے، جو میں نے آپ کو الفاظ بتائے ہیں نا ان کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو جنت کا شوق رکھتا ہے وہ ہمیشہ نفسانی خواہشات سے دور رہتا ہے۔ یعنی شوق کے معنی کیا ہیں؟ اور شوق کا مطلب ان صرف شوق ہی ہو، اس کے لیے اسے اپنی نفسانی خواہشات کو بھولنا پڑے گا۔ دوسری بات آگے، وہ جہنم کا خوف کھاتا ہے، اور خوف سے کیا کرتا ہے کہ حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ اور پھر زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی وہ اختیار کرتا ہے، اور مصیبت جب دنیا میں آدمی بے رغبت ہو جائے تو دنیا کی مصیبتوں کو انسان آسانی سے جھیل جاتا ہے۔ آپ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنے ہوں گے کہ نبیوں، رسولوں اور اللہ تعالیٰ کے نمائندگان پر کتنی سخت مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے اس کو بڑی آسانی سے برداشت کر لیا۔ سب سے بڑا واقعہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا ہے۔ اس میں کس قدر مصیبت ہے، انسان صرف سوچ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے، بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے، غلاموں کنیزوں نے اتنی بڑی مصیبت کو اتنی آسانی سے کاٹ لیا کہ کسی سے انہوں نے ایک لفظ اعتراض بھی نہیں کیا۔ یہ ساری وجہ کس سے تھی؟ زہد کی وجہ سے۔ اور ترقب یعنی جو موت کا منتظر رہتا ہے وہ نیکی کاموں کی جلدی کرتا ہے، برائیوں کی طرف نہیں جاتا، تو تیزی کرتا ہے، جلدی۔ جیسے مشہور حدیث بھی ہے کہ آخرت کا کام اس طریقے سے کرو کہ بس تمہارا آخری دن ہے، یعنی تیزی سے کرو آخرت، نماز جلدی پڑھو، اپنے ذمہ جو واجبات ہیں وہ پورے ادا کرو، اور جو دنیا کا کام ہے اس کو اس طرح آہستہ کو کہ ابھی بہت ٹائم ہے، کر لیں گے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو زہد اختیار کرتا ہے اور موت کا منتظر رہتا ہے وہ ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جس کی فہم میں دوسری اختیار کی، حکمت اس پر آشکار یا حکمت اس پہ واضح ہو گئی، یعنی کسی چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام، یہ چیز کیوں رکھی ہے۔ مثال ہے کہ خواتین کے لیے پردہ کیوں رکھا ہے، یہ حکم ہے، ابھی کیا حکمت ہے اس میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس حکم کو سمجھ جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ پردے سے معاشرہ کتنا صاف ستھرا رہتا ہے، اور پھر جب اس کی حکمت آشکار و واضح ہو جاتی ہے تو پھر وہ عبرت لیتا ہے۔ عبرت یعنی سبق حاصل کرنا۔ کسی نبی کا واقعہ سنا، ان کی سخاوت سنی، ان کی عبادت سنی، ان کا جہاد سنا، ان کی مہمان نوازی سنی، تو پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ عمل کتنا اچھا ہے، اور پھر جب وہ عبرت کر لیتا ہے تو پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے صدر اسلام کے مسلمان تھے، جیسے بھی میں نے کہا، سلمان، ابو ذر، شہداء کربلا کے ساتھی، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھی، مثل تمار، مالک اشتر، یہ اگر اس تینوں کو ہم سمجھ تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے ہم ان کے ساتھی بن گئے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں، کہ سب سے پہلے اس کی فہم سے اس نے ہمیشہ سوچ سے کام لیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں فہم رسا، یعنی خوب وہ سمجھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو سمجھ کے پڑھتا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، کس لیے پڑھ رہا ہوں، میں رکوع میں کس کے لیے جھکا ہوا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یوں یوں ان باتوں کو سمجھتا جاتا ہے، اس کی نماز میں لطف ہو، اس کی نماز میں نتیجہ، اور اس کی نماز میں قربت الہی پیدا ہوتی جاتی ہے۔
اور علم کی گہرائی سے معلوم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ فیصلہ کے چسر چشموں سے خوب سیراب ہوتا ہے۔ اور آخر میں امام فرماتے ہیں قوت برداشت کی پختگی، قوت برداشت کی مطلب اس سے کہ انسان بالکل پختہ ہو کے کام کرتا ہے، اور امر معروف نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں پہ لوگوں کو آمادہ کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ وہ جب یہ بات خود بھی کرتا ہے کہ اچھی باتوں کو لوگوں کو کہتا ہے کرو، تو خود بھی کرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف کہتا ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت بھی اور پیغمبر بھی فرماتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، ایک بات تم خود نہیں کرتے ہو تو دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ تو جو شخص امر معروف کرتا ہے، اور امر معروف یعنی مؤثر ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان خود عمل کرے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک خاتون حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا 4-5 سال کا، تو آ کے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ چینی بہت کھاتا ہے، آپ سے سمجھائیں۔ تو آپ نے فرمایا بی بی کل لانا۔ وہ چلی گئی، اگلے دن حاضر ہوئی، آپ نے کہا اس کو ادھر لاؤ۔ بچے کو بلایا، بڑے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا چینی نہیں کھاتے، اس سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، کبھی بھی اس کو لے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ اتنی کہنا تھا تو آپ نے کل کیوں نہیں کہا؟ آپ نے کہا کل میں نے خود چینی کھائی ہوئی تھی، تو میں نے خود چینی جب کھائی ہوئی تھی تو میں کسی کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ یعنی دیکھو اس میں آپ غور کریں کہ بات سے چھوٹی سی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا نہ کرے پیغمبر نے کوئی فضول چینی تھوڑی کھائی ہوگی، چائے میں یا دودھ میں یا کسی وجہ سے کھائی ہوگی نا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے چونکہ خود چینی کھائی ہوئی تھی، وہ چھوٹے سے بچے کو انہوں نے منع کرنے سے گریز فرمایا، اور صرف اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو بندہ اچھے بات کا حکم دیتا ہے جب تک خود عمل نہیں کرتا اس پہ اثر پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ پیغمبر کے تو ایک ایک حرف میں اثر ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا خوب واضح کیا کہ جب تک انسان خود عمل نہ کرے امر معروف و نہی عن المنکر نہیں کر سکتا، اور جو یہ دو کام کرتا ہے وہ حالت جنگ میں تمام مواقع پہ ثابت قدم بھی رہتا ہے۔ یہ ثابت قدمی یہ آسان نہیں ہے، کسی بات پہ پختہ رہنا معمولی سی بات ہے۔ آج کل یہ کورونا وائرس کا مسئلہ چلا ہوا ہے، یہ واقعی اس میں ثابت قدمی، احتیاطی تدابیر، اپنے آپ کو محدود کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکانیں بند ہیں، دفاتر بند ہیں، آنا جانا بند ہے، حتیٰ کہ مساجد میں نماز جماعت بھی بند ہے۔ تو اس سے آدمی چڑ جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، لیکن نہیں، جو ثابت قدم لوگ ہیں وہ جب اس پہ عمل کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی فضل کرتا ہے، وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ آخری مسئلہ ہے کہ فاسقوں دشمنان اسلام سے نفرت کرنا، یہ ہمارے فروعات دین میں بھی ہے نا، تبرع اور تولا۔ فروعات دین آپ سمجھتے ہیں نا کہ پہلی نماز، دوسرا روزہ، پھر زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، امر معروف نہی عن المنکر، تولا اور تبرع۔ تو یہ وہی تبرع ہے کہ وہ مولانا امیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ برے لوگوں سے نفرت رکھنا، دل میں نفرت رکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ملیں گے، ان کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اس کی بری عادت آپ کے اندر نہیں آئے گی۔ چنانچہ جس نے اچھے کام کے حکم دیا اس نے مومنوں کی کمرے مضبوط کر دیں۔ اب چاہے وہ اپنے بچوں کو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اس کا گھر بہت اچھا ہو جائے گا، اپنے شاگردوں کو دیتا ہے اس کا مدرسہ، اس کا اسکول بہت اچھا ہو جائے گا، اپنے محلے داروں کو دیتا ہے تو اس کا محلہ، اس کے رہنے کی جگہ بہت اعلیٰ ہو جائے گی۔ تو یہ جو معروف کا حکم دیتا ہے اس نے مومنوں کی، اسلام کی، مسلمانوں کی کمر کو مضبوط کر دی ہے، اور جس نے بری باتوں سے لوگوں کو روکا، اس نے کافروں کے اور ناکوں چبے چنواری۔ یہ قبلہ مولانا سے اس لیے فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کو برے کام سے روکتا ہے نا، اس کا مطلب ہے برائی رک جاتی ہے۔ اب جب برائی رک جاتی ہے تو جہاں بھی برائی رکتی ہے وہ لوگ ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان جب ترقی کرتا ہے تو کافر پریشان بھی ہوتا ہے، پھر جب مسلمان ترقی کر کے آگے بڑھتا ہے تو پھر کافر پسپا ہوتے ہیں،
شکست خورد ہوتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جو مواقع جنگ پر ثابت قدم رہتا ہے اس نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور جس نے فاسقوں سے بغض رکھا، اللہ کے دشمنوں سے اس نے دوری اختیار کی، وہ اللہ کے لیے غضبناک ہوا، کیونکہ اللہ کے لیے ناراض ہونا یا اللہ کے لیے خوش ہونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ معمولی سا بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود بہت جنگجو آدمی تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 1000 آدمی سے لڑ سکتا ہے، اتنی اس کی شہرت تھی۔ جب وہ کسی وجہ سے یا کہیں سے وہ خندق چھوٹی سی تو پھلان کے آ گیا تو اکثر مسلمان ڈہل گئے، ڈر گئے، یہ تو بڑا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام جن کا میں قول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جب پیغمبر نے کہا مل ھذا الکلب، اس کتے کی زبان کوٹنے کو کون جائے گا کاٹنے کو، تو سوائے حضرت علی علیہ السلام کے کوئی بندہ کھڑا نہ ہوا۔ آپ نے بھیجا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارا اس نوجوان کی حفاظت فرما، یہ بڑا بہادر ہے، عمر میں بہت بڑا ہے، تجربہ کار بھی بہت بڑا ہے، یہ میرا بھائی علی اور یہ مومن تیرا، اور یہ عمر کا چھوٹا ہے، اس کا تجربہ کم ہے، تو اس کی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، حضرت علی نے ماشاءاللہ بہادری دکھائی، اس کو زیر کیا، گر گیا، وہ اس کے کمر میں آپ نے تلوار چلائی، وہ گر گیا۔ اس کے بعد جب آپ اس کا سر کاٹنے لگے پیغمبر کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو اس نے بدتمیزی کی، اس نے آپ کے چہرے مبارک پہ اپنا لعاب دہن پھینکا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دور چلے گئے۔ وہ مسلمان دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی نے کیا کیا، ابھی اٹھ جائے گا، یہ کیوں اٹھ کے چلے گئے، اس کا سر نہیں کاٹا۔ سرکار نے فرمایا ٹھہرو، ابھی آ جاتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں ان سے کہ وہ کیوں کھڑے ہو گئے تھے۔ خیر تھوڑی دیر میں وہ معلوم کا سر کاٹ کے انہوں نے پیغمبر کے قدموں میں لا رکھا کہ یہ بکواس کر رہا تھا۔ تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مسلم میں اب پوچھو علی سے کہ یہ اس کو گرانے کے بعد اس کا سر کاٹنے لگے تھے، ایک دم اٹھ کے الگ کیوں ہو گئے؟ تو جناب میرے نے سن نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں اس کا سر کاٹنے لگا تھا تو اس نے میرے منہ پہ اپنا لعاب دہن پھینک دیا، مجھے غصہ آ گیا۔ اب جب یہ غصہ آ گیا تو میں اپنے غصے کی خاطر اس کا سر کاٹنا نہیں چاہتا تھا، میں تو اس کو صرف اسلام کی دشمنی، آپ کی دشمنی، قرآن کی دشمنی کے لیے کاٹ رہا تھا، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے الگ ہو گیا تاکہ میرا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے، اور اب میں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کے لیے اور آپ کی اطاعت کے حکم کی پابند فرمانبرداری کے لیے میں اس کا سر کاٹوں۔ یہ ہے کہ اللہ کے لیے غصہ کرنا، اللہ کے لیے غضبناک ہونا، اللہ کے لیے کسی کو دشمن جاننا، اللہ کے لیے کسی کو دوست بنانا، یہ بہت اعلیٰ صفت ہے۔ اب فاسقوں سے بیزاری اختیار کرنا اور مومنوں سے محبت کرنا، چاہے کہاں کے بھی ہوں۔ ایک مومن امریکہ میں رہتا ہے، ایک مومن آسٹریلیا میں رہتا ہے، ایک آپ پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن پاکستانی اور وہ امریکہ والے اور آسٹریلیا والے کی محبت اکٹھی ہونی چاہیے، کیونکہ تینوں مومن ہیں، تینوں ہی اللہ کے موحد ہیں، اس کو وحدہ لا شریک اللہ اور رازق و خالق و مالک مانتے ہیں، تینوں ہی نماز پڑھتے ہیں، تو ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہونا چاہیے، چاہے ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا جتنا بھی ہو، لیکن جب اللہ کی مسئلہ آ جائے تو وہ سب اکٹھے ہو جائیں، اور اسی طرح وہ کفر سے، کافروں سے وہ بیزار ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کے ہوں، چاہے وہ کسی جگہ کے ہوں۔ پروردگار المؤمنین ایسے مومنین کی پیروی کی اس توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ مولا مشکل حسین اب وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں یہ 16 صفات ہوں گی، یہ 16 ملکات ہوں گی، اس شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہے اور وہ مومن ہے۔ پروردگار حضرت علی علیہ السلام ہم بھی انہی صفات سے متصف فرما کے ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولاي صل